قصص القرآن عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہدایت ہے۔ قصص القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ مختلف سلسلے دیکھتے رہتے ہیں، اور مجلس مدنی چینل کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے نئے سلسلے آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ اسی کی کڑی آج کا ہمارا یہ سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں جس کی سیریز آپ کنٹینیو دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، قرآن پاک سے ایسے واقعات لے کر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جو نہ صرف بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، بلکہ ہر طبقہ زندگی کے لیے مفید ہوں گے، اور جن میں بڑی کشش پائی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ تجسس کا پہلو بہت زیادہ ہے، اور لوگوں میں مشہور تو ہے لیکن ایک اتھینٹک اور درست بات جو قرآن نے اس واقعے کے سینیریو میں بیان کی ہے، یا اس واقعے کو جس انداز سے قرآن نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو سلسلہ ہم لے کر آئے ہیں، اور آج جو اس کا عنوان ہے، بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، شاید اپنے بچوں کو بھی کسی نہ کسی انداز پہ آپ نے بیان کیا ہو، مسجد کے محراب و ممبر سے بھی اس کی صدائیں آئی ہوں گی، یہ واقعہ کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا۔ تلاوت قرآن، ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن جب پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں اپنی طرف بڑا اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کیا؟ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی تھے، رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر معجزات دے کر بھیجا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، یعنی آپ پہ توریت شریف کا نزول ہوا تھا جس میں احکام شریعت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے تھے امت کو پہنچانے کے لیے، وہ احکام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات جو ہے، پیدائش سے لے کر ہی اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بڑا تجسس پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر کثیر ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو عقلوں کو حیران کر دیتا ہے، اور انسانی زندگی میں ایسے واقعات دلچسپی کا حامل ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جس کو قرآن کریم، فرقان حمید نے سورہ کہف میں بیان فرمایا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے، ایک بیان فرمایا۔ اس گفتگو میں بڑے علمی نکات تھے، آپ اللہ عز و جل کے نبی ہیں تو صاحب علم ہیں یقیناً، تو آپ کی جو گفتگو تھی بڑی ہی پرکشش تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی دل نشین تھی، اور دلوں کو لبھانے والی تھی، لوگوں کو اللہ کی طرف لانے والی تھی، لوگوں کو بڑی پسند آئی۔ تو کسی نے کہا، اے موسیٰ، آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ کیونکہ جب آپ کا بیان سنا تو وہ علم کا سمندر تھا اس کے اندر۔ تو اب سوال ہوا، ایک ہوتا ہے نا تجسس تو پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی کا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں، یہ کتنی زبردست تحقیق بیان کر رہے ہیں، اگر دنیاوی طور پہ بھی ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو۔ اب بات یہ ہے، ان سے بھی زیادہ علم والا کوئی ہے؟ تو یوں تو ہر علم والے پہ ایک علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جو بات ارشاد فرمائی، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آپ کی طرف اس بات کو پہنچایا کہ اے موسیٰ، آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ مولا وہ بندہ ہے کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر ہیں۔ یہ خضر علیہ السلام جو ہیں، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، نبی ہیں، کون ہیں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بارے میں تحقیق کے بعد فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ آپ
اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اور حضرت خضر علیہ السلام کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 4 انبیاء اکرام علیہم السلام زندہ ہیں، 2 آسمانوں میں اور 2 زمین میں. تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں اور یہ زمین میں زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقات بھی فرماتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی ہے. اسی نسبت سے بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کو صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، کیونکہ صاحب ایمان ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے زیارت کی ہے تو آپ صحابی بھی ہیں. یعنی آپ نبی ہیں، صحابی ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کو موت نہیں آئی. جب سے پیدا ہوئے، جب سے تخلیق ہوئی تو ان کو موت نہیں آئی. انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ان پر بھی موت تشریف تو لاتی ہے لیکن وہ لمحے بھر کو ہوتی ہے، محض ایک آن کے لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے. لیکن جو 4 انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام جو زمین میں زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام، ان کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ان کا نام نہیں بلکہ ان کو خضر کہا جانے لگا. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے، جہاں نماز پڑھتے تو وہ زمین اگر سوکھی ہوتی، گھاس سوکھی ہوتی تو وہ سرسبز ہو جاتی. تو اسی نسبت سے آپ کو خضر یعنی سبزے والا کہا جانے لگا. ان کی کنیت ہے ابو العباس بلیہ بن ملکان. اور ان کے نام کے بارے میں علماء نے کتابوں میں لکھا کہ حضرت خضر کی ذات کی ایسی بابرکت ہوگی کہ ان کے نام کے بارے میں لکھا گیا کتابوں میں. عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عجائب القرآن میں، مفتی محمد قاسم اتاری مدظر اللہ العالی نے سراۃ الجنان میں بیان فرمایا کہ ان کے نام کو جو یاد کر لے اور اس کو حفظ کر لے تو ان کے نام کو یاد کرنے کی ایک برکت یہ ہے کہ ایسے شخص کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پہ ہوگا. کیا نام عرض کیا میں نے آپ کو؟ ابو العباس بلیہ بن ملکان، یہ ان کا پورا نام ہے کنیت کے ساتھ. تو یہ خود بھی یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے، چند دفعہ ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ابو العباس بلیہ بن ملکان، جیسے کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کا پتہ چلا کہ یہ علم والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کی فضیلت کو گویا کہ بیان فرمایا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، یہ کہاں ملیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ مجمع البحرین ایک مقام ہے، بحر اوقیانوس اور بحر العرب یا بحر الکاہل کے ملنے کی جو جگہ ہے، 2 سمندروں کے ملنے کی جو جگہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر ملیں گے. اب وہاں تک پہنچا کیسے جائے اور پہچان کیسے پیدا ہو؟ تو بتایا گیا کہ آپ ایک مچھلی لے لیجئے بھنی ہوئی اور اس کو لے کر سفر کیجئے. جس جگہ پر وہ مچھلی غائب ہو جائے آپ کے پاس سے، اسی جگہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رخت سفر باندھا اور توشہ سفر لیا، اپنے ساتھ کچھ سامان لے لیا. سامان کیا تھا؟ ایک بھنی ہوئی مچھلی تھی جو آپ نے اپنے توشہ دان میں لے لی، اپنے ٹفن میں لے لی، گویا کہ آپ کہہ لیجیے آج کل کی لینگویج میں ٹوکری میں رکھ لی، اور حضرت یوشع بن نون کے ساتھ آپ سفر پہ روانہ ہوئے. آپ نے کشتی لی اور کشتی میں بیٹھ گئے. جب کشتی میں بیٹھے آپ تو آپ سفر جاری تھا، اور سفر تو وہاں تک ہونا تھا کہ جب مچھلی خود بخود غائب ہو جائے گی، اب اس پہ نظر رکھنی تھی. چنانچہ سفر ہوتا رہا. سفر کے دوران ایک مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کرنے کا ارادہ کیا اور کشتی ہی میں آرام فرمانے لگے. اسی اثنا میں کیا ہوا کہ وہ جو بھنی ہوئی مچھلی تھی، سمجھ رہے نا، بھنی ہوئی، اور وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں اتر گئی پھڑک کر. مچھلی جب زندہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھلنا کودنا کھدکنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ کشتی سے اور اس ٹوکری سے نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی. اور سمندر میں جب داخل ہوئی تو وہاں ایک سرنگ جیسی بن گئی. اگر کبھی اتفاق ہوا ہو تو پہاڑوں میں، غاروں میں، زمین میں
کچھ سرنگیں بنائی جاتی ہیں، کچھ قدرتی سرنگیں بھی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے رستہ بن گیا وہاں پہ۔ حضرت یوشع بن نون نے جب دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور آپ کی توجہ نہیں رہی کہ یہ مقام تو مجھے بتانا تھا۔ بہرحال سفر جاری رہا، کشتی آگے نکل گئی۔ جب آگے نکل گئی کشتی تو کچھ سفر کے بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیل ہوا کہ بہت زیادہ تھکن ہو گئی ہے اور بھوک بھی ہے، تو اب کھانا کھانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت یوشع سے کہا کہ چلو بھائی کھانا نکالو۔ اب جب کھانا نکالنے کی باری آئی تو انہیں یاد آیا کہ کشتی میں تو ایک واقعہ ہو گیا اور میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا نہیں سکوں۔ چنانچہ حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ آرام فرما رہے تھے اور میری توجہ نہیں رہی کہ آپ کو بتانا تھا کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے تو پیچھے ایک مقام پر وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی اور وہاں پہ ایک سرنگ ٹائپ کی چیز بن گئی تھی، رستہ بن گیا تھا سرنگ جیسے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو مقام تھا، وہی تو منزل تھی جہاں پہ ہمیں حضرت خضر سے ملاقات کا کہا گیا کہ وہاں پہ ملیں گے۔ چنانچہ یہ واپس آئے اور جب واپس آئے تو وہ مقام انہیں مل گیا، مجمع البحرین جسے قرآن نے کہا دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، وہ مل گئی۔ وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں اور وہ چادر اوڑے آرام فرما ہے۔ آپ نے جا کے انہیں سلام کیا۔ وہ جو بزرگ تھے جو آرام فرما رہے تھے، انہوں نے جب سلام سنا تو انہیں تعجب ہوا، کیونکہ یہ جو سرزمین تھی یہاں پہ مسلمان آباد نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا، سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اور پھر آپس میں تعارف ہوا کہ یہ حضرت خضر ہیں۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب گفتگو کی حضرت خضر سے علیہ السلام تو بتایا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم شریعت دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کو، حضرت موسیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے علم شریعت دیا ہے اور مجھے علم لدنی یا علم سر یا علم مکاشفہ جسے آپ کہتے ہیں وہ دیا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ اگر سفر کریں گے تو صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کر لوں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ جب واقعہ آگے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ آپ صبر نہیں کر سکیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت کا علم رکھتا ہے بنیادی طور پر، بنیادی اس کی جو ذمہ داری ہے احکام شریعت کو پہنچانا، انہیں نافذ کرنا ہے۔ تو جب وہ اس کے ہٹ کر کوئی بات دیکھے گا تو اس سے صبر نہیں ہو پائے گا، یہ بات تھی جو آپ کو آگے پتہ چلے گی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کی بات پہ اعتراض، اشکال، سوال نہیں کروں گا۔ بہرحال طے ہوا کہ جی سفر ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے پہنچے۔ اب وہاں کشتی تھی، انہیں سفر کرنا تھا، دریا پار کرنا تھا، وہ سمندر پار کرنا تھا۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بلا معاوضہ بٹھا لیا۔ اب جب حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تو اس کشتی میں کیا کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے پاس سے ایک کلاہڑی لی۔ ان کے پاس ایک کلاہڑی تھی موجود، ان کی ٹوکری میں، ان کی بوری میں، یا کہہ لیجئے ان کے بیگ میں ایک کلاہڑی تھی۔ انہوں نے وہ کلاہڑی نکالی اور کشتی کے ایک یا دو تختے توڑ دیے۔ اب جب یہ توڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کہ جتنے کشتی والے ہیں سب ڈوب جائیں یا اس کشتی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ دیکھیں میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات یاد آ گئی کہ واقعی میں نے یہ کہا تھا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی آپ درگزر فرما دیں اور اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ پھر یہ سفر ہونے لگا۔ اب جب سفر ہوا، کشتی سے اتر گئے اور جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچے۔ اثناء سفر انہوں نے ایک بچے کو دیکھا۔
اس بچے کو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے، جن کو اللہ تعالی نے علم اسرار دیا تھا، علم لدنی دیا تھا، مکاشفے کا علم دیا تھا، پوشیدہ باتیں جان لیا کرتے تھے، انہوں نے وہاں ایک لڑکا دیکھا نوعمر، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، انہوں نے اس کو مار دیا، انہوں نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ بات بھی بار گزری کہ بلا وجہ، ظاہری اعتبار سے تو کوئی وجہ نہیں پائی گئی، تو ایسا کیوں کیا؟ تو پھر ایک اشکال آ گیا، پھر ایک سوال آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی بات کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی، اور جب ارادہ ظاہر کیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، تو بہرحال اس کے بعد انطاکیہ شہر کہا جاتا ہے، وہاں پہنچے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ اس ایریے میں آپ کی کسی نے خیر خواہی نہیں کی۔ آج تو بڑا جدید دور ہے نا، پڑوسی پڑوسی کو نہیں پوچھتا، بالخصوص شہروں میں رہنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن پہلے اور گاؤں دیہاتوں میں اگر چلے جائیں تو اگر کوئی اجنبی آ جا کرتا تھا، آج بھی جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ جب کوئی اجنبی آ جاتا ہے تو اس کی مہمان نوازی پورا گاؤں، پورا دیہات کرنے پہ تل جاتا ہے کہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں، اور یہ وہاں کی ایک اخلاقیات تھی۔ تو وہاں پہ کسی نے کھانے کا ہی نہیں پوچھا، انہیں بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ بہرحال تو جب یہ بستی میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے ایک دیوار دیکھی کہ جو گر رہی تھی، آڑی ہو رہی تھی، یعنی خوف تھا، اندیشہ تھا کہ یہ عنقریب گر جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے اسم اعظم پڑھ کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ناراض ہوئے اور ان کو کہا کہ اگر آپ اس دیوار کو سیدھا کرنے کی مزدوری لے لیتے تو اس سے یہ ہوتا کہ ہم کچھ کھانے پینے کا سامان لے لیتے، ہماری خیرخواہی ہو جاتی اس طریقے سے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تیسری بار جب یہ بات ہوئی، جب دوسری بار ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ نے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اگر اب تیسری بار ہو تو پھر آپ بے شک راہیں جدا کر لینا اور آپ مجھے الگ کر دینا۔ جب یہ تیسری بار ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا اور حضرت موسیٰ سے کے راستوں کو جدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا کہ اب میں اور آپ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا۔ جب فیصلہ ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے جدا ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب جب کہ ہم جدا ہو رہے ہیں، ہمارا یہ سفر اینڈ پہ جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ان تینوں واقعات کا پس منظر بتا دوں۔ یہ بتا دوں کہ میں نے کس بنیاد پہ کشتی کے تختے اکھیڑے، کس بنیاد پہ کس وجہ سے اس لڑکے کو ختم کیا، اس کی زندگی کا خاتمہ کیا، اور کس وجہ سے اس دیوار کو میں نے درست کیا۔ آپ نے فرمایا وہ کشتی جو تھی وہ غریب مسکین بھائیوں کی تھی، جس میں سے 5 معذور تھے، اور ان کا گزارا اسی کشتی کی آمدنی پہ ہوا کرتا تھا۔ جس سمت کشتی جا رہی تھی، جس طرف اترنا تھا، وہاں رستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ جو سالم، صحیح، سلامت، ایکوریٹ، پرفیکٹ کنڈیشن میں کشتی ہوتی تھی اسے ضبط کر لیا کرتا تھا، اور جس میں عیب ہوتا تھا، جو ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی، تھوڑی بہت ڈیمیج ہوتی تھی، اسے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو اس لیے بتایا کہ میں نے ڈیمیج کیا تھا تاکہ وہ بادشاہ اس کو قبضے میں نہ لے، اس کو ضبط نہ کر لے، اس پہ قبضہ نہ کر لے۔ پھر آپ نے دوسری جو واقعہ ہوا جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال قائم کیا تھا، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ وہ یوں تھا کہ جس لڑکے کی زندگی کا خاتمہ کیا وہ کافر تھا، اور کافر ہی اسے مرنا تھا، اور وہ اس کے والدین جو ہے اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، سبھی کے والدین کرتے، اس کے والدین بھی اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور وہ مسلمان تھے، والدین مسلمان تھے، لہذا اندیشہ تھا کہ اس لڑکے کی محبت کی وجہ سے کہیں والدین بھی ایمان سے کنارہ کش نہ ہو جائیں، ایمان کو نہ چھوڑ بیٹھے اور کفر کے دائرے میں نہ چلے جائیں، تو لہٰذا اس کی زندگی کا خاتمہ کیا گیا، اور اللہ تعالی نے ان والدین کو، پھر مفسرین نے لکھا
یہ جو آیات ہیں جن کے ضمن میں واقعہ سارا بیان ہو رہا ہے، یہاں مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی صالح، اور ان کی بیٹی کا نکاح ایک نبی علیہ السلام سے ہوا، اور پھر ان کی نسل سے کئی انبیاء اکرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا باعث بنے، لوگوں کو رب کی طرف بلانے کا، نیکی کے پھیلانے کا باعث بنے۔ پھر تیسری بات کی وضاحت فرمائی، ایک اور واقعہ جو ہوا اس کی وضاحت فرمائی۔ وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان لڑکوں کے نام اسرم اور سریم یا سریم کتب میں بیان کیے گئے، اور ان کے والد کا نام تھا کاشہ۔ تو ان لڑکوں کی وہ دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ اس خزانے میں سونا چاندی شامل تھا، اور اس میں ایک تختی بھی تھی جس پہ عبرت کے مدنی پھول لکھے ہوئے تھے، نصیحت کے مدنی پھول یا اقوال زریں گویا کہ کہہ لیں آپ، لکھے ہوئے تھے، جسے الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ رعایت کی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی یا والد کی نیکی کی وجہ سے اولاد در اولاد اللہ تعالیٰ برکت رحمت نازل فرماتا ہے یا ان کو اس کی رعایت دیتا ہے۔ بلکہ روایت میں یہ بھی آیا حدیث پاک میں کہ اس کے اہل و عیال، اس کے خاندان والے، اس کے ہمسایوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کیا جاتا ہے اس کی نیکی کی برکت سے۔ یعنی جو آباء و اجداد نیکی کرتے ہیں اس کی برکتیں، اس کا صلہ آخرت میں جو انہیں ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن دنیا میں انہیں بھی ملتا ہے، ان کی اولادوں کو بھی ملتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس کا جو باپ مفسرین نے لکھا کہ 8ویں یا 10ویں پشت میں تھا، یعنی جیسے ہمارے والد، پھر ہمارے والد کے والد جو کہ ہمارے دادا، پھر ان کے والد جو ہمارے والد کے دادا، تو یوں چلتے جائیے 8ویں دادا جو ہوں گے یا 10ویں دادا جو ہوں گے وہ نیک تھے، تو ان کی برکت سے ان دونوں لڑکوں کی جو ابھی نو عمر تھے، لڑک پن کی عمر میں تھے، اپنے خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے اس دیوار کو درست فرما دیا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی بیان کر دی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، یوں تو انڈرسٹوڈ تو ہے لیکن لفظوں میں بھی بیان کر دی کہ میں نے جتنے معاملات کیے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کیے ہیں، اس میں میرے اپنے نفس کی خواہش کا دخل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا دل چاہا تو میں نے کشتی توڑ دی، میرا دل چاہا تو کسی کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، میرا دل چاہا تو میں نے دیوار درست کر دی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے، میں نے اس کے ذریعے یہ تمام معاملات کیے۔ یہاں پہ علماء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب دو افراد کے درمیان معاملہ ہو اور زندگی کی گاڑی چل رہی ہو اور کسی نہج پر پہنچ کر، کسی جگہ پر پہنچ کر ایسی فیلنگ آئے کہ اب ساتھ چلنا پاسبل نہیں ہے، تو بغیر لڑے جھگڑے اور پچھلی باتوں کی وضاحت کر کے راستے جدا کر لینے چاہیے۔ اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب راستے جدا کرتے ہیں نا، ساتھ رہ رہے ہیں تو شیر و شکر ہیں، محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم نوالا ہم پیالہ بنے ہوئے، لیکن جب الگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ خیر ان انبیاء کرام سے ہمیں کیا نسبت، لیکن بہرحال ان کا فیضان تو جاری ہونا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ تو انہوں نے ان باتوں کی وضاحت فرما دی تاکہ دل میں کسی قسم کی خلش باقی نہ رہے۔ اور جو پہلے بات بیان فرمائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش یوں نہیں رہ سکے کہ آپ نبی و رسول ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو ظاہری احکام ہیں آپ ان کے پریچر ہیں، پہنچانے والے ہیں، پیغام رساں ہیں، لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں۔ تو جب کسی ظاہری حکم کے خلاف بات دیکھیں گے تو آپ کا چپ رہنا پاسبل نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے سوالات کیے اور پھر راہیں بہرحال جدا ہو گئیں۔ اب اس واقعے میں جو سارا واقعہ بیان کیا، آگے بھی پیچھے بھی، اور قرآن کریم نے اس کو اور بھی چیزوں کو بیان فرمایا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنی اس آرزو کا اظہار فرمایا کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ مزید سفر کرتے،
تو ہمیں اور عجیب اور انوکھی معلومات اور باتیں ان کے ذریعے سے پہنچتی، لیکن بہرحال ان کے راستے جدا ہو گئے۔ اب یہاں پہ ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا، پہلی چیز کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے، تو باوجود نبی اور رسول ہونے کے، باوجود خود صاحب علم اور صاحب شریعت ہونے کے، صاحب کتاب ہونے کے، تورات شریف آپ پہ نازل ہوئی، اس کے باوجود آپ نے اس بات کو پسند کیا کہ اس علم والے کے پاس میں جاؤں اور علم حاصل کروں۔ تو آج کے دور میں بات کی جاتی ہے کہ جناب علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہیں اور حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے ہیں، تو ان کا جذبہ دیکھیے، یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اسلام کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا اس کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ علم کا حریص ہو جاتا ہے، علم کا چاہنے والا ہو جاتا ہے، اور وہ تحصیل علم کے لیے مختلف مقامات پہ سفر کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا استاد کو بلانا نہیں چاہیے بلکہ استاد کے پاس جانا چاہیے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ اب جب گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی آپ کو الگ علم ہے، آپ کو علم شریعت ہے، اور مجھے علم مکاشفہ ہے، یا مجھے پوشیدہ چیزوں کا علم دیا گیا ہے، علم لدنی سے جس کو تعبیر کیا گیا قرآن میں۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ خود صاحب فضیلت ہے، ایک چیز آپ کو آتی ہے، اس کو کوئی اور چیز آتی ہے، تو اس کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو ریئلائز کیجئے اور اپنے ایکسپریشن، اپنے الفاظ کے ذریعے سے اسے بتا دیجئے کہ آپ بھی محترم ہیں، آپ کو بھی یہ چیز آتی ہے، چلیں پھر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ یوں جاری رہتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں سیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر جب انہوں نے سفر کیا، یہ جو تینوں واقعات ہوئے جو میں نے ابھی تفصیل سے بیان کیے، اس میں ایک سبق یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس معاملے میں صبر سے کام لیجیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ جو قرآن نے واقعات بیان کیے، ایک تو یہ ہے کہ ان کی تاریخ، ان کی سیرت یہاں پہ آ گئی قرآن میں، دوسرا یہ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب کوئی صاحب علم ہو، صاحب مرتبہ ہو، صاحب کرامت ہو اور نیک شخص ہو، علم والا شخص ہو، تو اس کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے جبکہ وہ آپ کے شعبے کا نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ڈاکٹر صاحب کو انجیکشن کیسے لگانا ہے یہ میں اور آپ تو نہیں بتائیں گے نا، تو ڈاکٹر صاحب ہی جانتے ہیں، یا ان کی فیلڈ کا جو فرد ہے وہ جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو تینوں واقعات ہوئے، اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جب کوئی بزرگ کوئی کام کر رہے ہوں، ہمیں اس کی تفصیل نہ پتہ ہو تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ جو واقعات تھے، جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ درست نہیں ہے، کشتی توڑ دی، اس نوجوان لڑکے کی زندگی ختم کر دی، اس دیوار کا معاوضہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لیا۔ تو یہ تینوں واقعات بظاہر ایسے لگتے ہیں، جب پہلی نظر میں دیکھیں تو یہ غلط ہوا، لیکن جب حضرت خضر کی وضاحت آتی ہے جو قرآن کریم نے بیان کری سورہ کہف میں، تو پھر سمجھ میں آتا اللہ کا حکم یہی تھا، ان سے کروانا ہی یہی تھا اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری لگائی تھی، ان کو حکم تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو پھر درست ہے۔ تو اس کو یوں سمجھیے کہ آج کے معاشرے میں اگر میں کہوں کہ اس بات کو لے کر ہم کیا ادب سیکھیں، تو جو شیخ کامل ہے، پیر کامل ہے، واقعی میں پیر ہے، جامع شرائط پیر ہے، علماء ربانیین ہیں۔ کون سے علماء ربانیین؟ جنہیں راسخون فی العلم کہا گیا، علم میں اپنے راسخ ہیں، جن کے عقائد سترے ہیں، خوف خدا سے دل مزین ہے، عشق رسول سے ان کی روحیں معطر ہیں۔ تو ایسے افراد جب کوئی کام کریں، ہمیں سمجھ میں نہ بھی آتا ہو تو اس کو ہمیں اپنی کم علمی سے تعبیر کرنا چاہیے کہ مجھے علم نہیں ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں، ورنہ ظاہر سی بات ہے یہ کر رہے ہیں تو درست ہوگا۔ جیسے ایک پائلٹ ہے، وہ جہاز اڑاتا ہے، تو اب میں اور آپ اگر کھڑے ہو کے کہیں کہ اڑتا کیسے ہوگا، اتنا وزنی جہاز کیسے اڑتا ہوگا؟ پائلٹ کہے گا میں اڑا لوں گا، ہم کہیں گے نہیں بھائی تم دبو دو گے،
تو کیا ہے, ہمیں علم نہیں ہے, لیکن اسے علم ہے تو وہ کانفیڈنٹ بھی ہے اور وہ درست انداز پہ اڑا بھی لے گا. میں نے ایک دنیاوی مثال سمجھانے کے لیے عرض کر دی. پھر آگے چلیے, آپ کشتی توڑ دیتے ہیں. جب کشتی توڑتے ہیں, ایک دو تختے جو نکالتے ہیں, تو وہاں پہ جن لوگوں کی کشتی تھی نا, جن بھائیوں کی, انہوں نے آبجیکشن نہیں کیا کہ آپ نے ہماری کشتی کیوں توڑ دی, بلکہ انہوں نے صبر کیا, کیونکہ یہ اللہ والے تھے, ان کو تو مفت میں ہی بٹھایا تھا. مفت میں کیا بٹھایا تھا, ایک طرح سے مطلب ان کا اعزاز کیا تھا کہ ان سے کرایہ نہیں لیا تھا. تو انہوں نے صبر کیا, کیونکہ یہ اللہ والے ہیں تو ان کے معاملے میں کوئی حکمت ہوگی. انہوں نے صبر کیا, حالانکہ ظاہری اعتبار سے ان کا نقصان ہوا تھا, لیکن صبر کیا تو انہیں فائدہ ہوا. اور وہ یہ ہوا, انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہمیں فائدہ ہوا, ٹھیک ہے نا, لیکن انہیں فائدہ ہوا. تو بعض اوقات زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کچھ معاملہ, کہ جس چیز کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتی نہیں ہے, اور جس چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وہ حادثہ ہو جاتا ہے, اور ہم پھر الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں. میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, میرے ساتھ یوں نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ پھر جو ہے نا اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دنیا کی, میں آپ حقیقی مثال دے رہا ہوں, یعنی جو آنکھوں دیکھی ہے. ایک موقع پہ ایک اسلامی بھائی کا, مطلب ایک عاشق رسول کا, ایک مسلمان کا ٹرین کا ٹکٹ تھا, ٹرین کا سفر تھا, لیکن وہ ٹرین ان سے مس ہو گئی. ٹکٹ تھا لیکن ٹرین مس ہو گئی. جب ٹرین مس ہوئی تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ جی ٹرین مس ہو گئی ہے میری. اب دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جناب ٹرین کا ٹکٹ بک تھا, پہنچنا تھا, کسی بھی وجہ سے تاخیر ہو گئی, ٹرین مس ہو گئی, اب افسوس ہوا. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے ہر جس کا بھی بیچارے کا ٹکٹ جو ہے وہ مس ہو جائے, ٹرین مس ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہو, لیکن ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں آپ. اب ان اسلامی بھائی کی, اس عاشق رسول کی, اس فرد کی ٹرین مس ہو گئی تو وہ بڑے افسوس کرنے لگے, ہاتھ ملنے لگے, میرا لاس ہو گیا, ٹائم الگ ویسٹ ہو رہا ہے, یہ وہ فلاں. خیر انہیں ایک دو دن کے بعد کی ٹرین کا ٹکٹ دوبارہ کرایا اور پھر آ گئے. اگلے دن پتا چلا کہ جس ٹرین کا ٹکٹ تھا ان کا, جو ٹرین ان کی مس ہو گئی تھی, اس کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس میں کئی افراد, یعنی اچھے خاصے افراد اس میں جان کی بازی ہار گئے. اب وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر میں بچ گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, تو ہمیں رضا پر, تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو مسکین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے. ان لڑکوں نے نہیں کہا تھا ہماری کشتی میں آگے بیٹھے, انہوں نے نہیں کہا تھا ہماری کشتی کو توڑیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ان کی کشتی کو محفوظ رکھا, جو کہ ان کو نہیں پتا چلا, لیکن ایسا ہوا. پھر آگے آپ دیکھیے اس لڑکی کا واقعہ ہوا کہ اس کی زندگی ختم کر دی گئی, اینڈ کر دیا گیا اس کی زندگی کا. تو بظاہر یہ بھی ایسا لگتا ہے, لیکن کیونکہ کفر و ایمان کا معاملہ تھا, اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کا خاصہ ہے. علماء نے لکھا, امام سبکی نے لکھا رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا خاصہ ہے. ورنہ دنیا کا کوئی بھی ولی اس وقت, کوئی بھی ولی, کوئی بھی نیک آدمی خواب میں یا الہام کے طور پر یا کشف کے طور پر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اس شخص کا پتہ چل گیا ہے کہ اس کا تو خاتمہ ہی برا ہونا ہے, اس کا تو بیڑا ہی غرق ہونا ہے, اس نے تو بلکہ دوسروں کو بھی ڈبو دینا ہے, تو لہٰذا میں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہوں, تو یہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے ہماری شریعت میں. اور اب کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا, یہ حضرت خضر علیہ السلام کا خاصہ ہے. تیسری بات, وہ دیوار تعمیر کر دی. تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ ان کے والد کی نیکی کا اثر تھا. تو والدین کی جو نیکی ہوتی ہے وہ اولاد کے کام آتی ہے, اولاد کی زندگیوں میں برکتیں, خوشیاں, مسرتیں داخل کرنے کا باعث بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اولاد کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی بہرحال کام آتی ہیں اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ انسان جب مرتا ہے جو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, اس میں سے ایک نیک اولاد ہے. تو یہ ہم نے چند مدنی پھول سیکھے, یقیناً اس میں اور بھی سیکھنے کے چیزیں ہیں, اور ہمارے لیے اس میں نصیحت, عبرت, ترغیب کے مختلف پھول موجود ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اس کا مطالعہ بھی کریں, ہم اس کو دیکھیں بھی. آپ جو ہمارے سلسلہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی سیریز چلے گی, دیگر بھی جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے اسی انداز پہ اللہ نے چاہا تو مختلف مبلغین کریں گے, تو اس کو دیکھتے رہیے, آپ خود بھی دیکھیے, اپنے بچوں کو بھی دکھائیے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ جیسے کہ آج ہم نے سلسلہ کیا تو ہم نے کوشش یہ کی کہ آسان, عام, فہم انداز میں آپ تک واقعے کو پہنچا دیں,
مستند معلومات آپ تک پہنچا دیں۔ لیکن اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو سورہ کہف کا مطالعہ کیجئے، صراط الجنان لے لیجئے، مفتی محمد قاسم اتاری مدظ اللہ العالی کی جو تفسیر قرآن ہے اس میں سورہ کہف نکالیے، سورہ کہف کی تلاوت کیجئے، ترجمہ قرآن پڑھیے اور تفسیر قرآن پڑھتے جائیے۔ کم و بیش 15 سے زیادہ صفحات میں اس سارے واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور بڑے جاندار انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے عجائب القرآن، اس میں بھی اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ والوں کی پیاری صورت اور سیرت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قصص القرآن عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہدایت ہے۔ قصص القرآن